خدا یسوع مسیح کے عظیم بابرکت اور خوبصورت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ شکیل اللہ بخش دولت ایک مرتبہ پھر کلام خدا کی خدمت کرنے کے لیے آگاہی چینل کے توسط سے آپ کی حضوری میں حاضر ہوا ہوں۔ آج ہماری نصیحت کے لیے جس خوبصورت حوالے کا چناؤ کیا گیا ہے وہ بزرگ متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 10واں باب اور اس کی 34ویں آیت سے لے کر 36ویں آیت کے آخر تک۔ کلام خدا میں لکھا ہے، یہ نہ سمجھو کہ میں زمین پر صلح کرانے آیا ہوں، صلح کرانے نہیں بلکہ تلوار چلوانے آیا ہوں، کیونکہ میں اس لیے آیا ہوں کہ آدمی کو اس کے باپ سے اور بیٹی کو اس کی ماں سے اور بہو کو اس کی ساس سے جدا کر دوں، اور آدمی کے دشمن اس کے گھر ہی کے لوگ ہوں گے۔ کلام خدا کی ان خوبصورت آیات کا پڑھا جانا ہم سبوں کے لیے روحانی ترقی اور روحانی بیداری کا باعث ہو، آمین۔ جب ہم اس ٹاپک پر نگاہ کرتے ہیں تو یہ انجیل مقدس کے چند بہت ہی مشکل ترین ٹاپکس میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ اس متن کو، اس حوالہ جات کو اگر ہم دنیاوی طور پر اگر سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ ہمارے لیے انتہائی خطرناک جو ہے وہ صورت اختیار کر سکتا ہے، اور اگر ہم اس کو کلام خدا کی روح کی روشنی میں سیکھنے کی کوشش کریں تو پھر یہ کلام جو ہے وہ ہمارے لیے برکت کا باعث بنتا ہے، اور اس کلام کے وسیلہ سے آج بھی لوگ جو ہیں وہ بہت سے ٹھوکر کا باعث بنے ہوئے ہیں، اور یہ سلسلہ آج سے نہیں، جب سے خداوند یسوع مسیح نے یہ کلام میری اور آپ کی بھلائی کے لیے اس وقت کی نسل انسانی کے سامنے بیان کیا، یہ اس وقت ہی سے یہ کلام جو ہے، یہ مضمون جو ہے وہ لوگوں کے لیے متنازع بنا رہا، اور اس کی آیت کو بہت سے مختلف انداز میں بیان بھی کیا جاتا ہے۔ دو متضاد آیات جو ہیں وہ ہمیں ملتی ہیں، جس طرح سے کلام خدا میں ہمیں خداوند یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہوا ملتا ہے کہ انہوں نے لوکا کی انجیل 2 باب اس کی 14ویں آیت میں جب خداوند یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی تو وہاں سے فرشتے جب پیغام لے کر آئے تو وہاں پر ہمیں لکھا ہوا ملتا ہے کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید اور زمین پر ان آدمیوں سے جن سے وہ راضی ہے صلح۔ اب وہاں پر پیغام جو ہے وہ اس نجات دہندے کی پیدائش پر جو آ رہا ہے کہ وہ صلح کا پیغام لے کر آیا ہے۔ یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ میں زمین پر صلح کرانے نہیں بلکہ تلوار چلانے آیا ہوں۔ اب اس بات کو اس وقت کے لوگوں نے بھی، مسیحی کے مخالفین نے جو ہے وہ اس کا بھرپور طریقے سے استعمال کیا، اور آج بھی مسیحی کے مخالفین جو ہیں وہ اس آیت کو بہت غلط انداز سے جو ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر مسیحی ایماندار لوگ، رسول جو اس وقت منادی کرتے تھے تو ان کی زندگیوں میں 4 بڑے چیلنج جو تھے وہ نظر آتے تھے۔ پہلے خداوند یسوع مسیح کی محبت کو وہ اس طرح سے بیان کرتے تھے کہ یہ محبت جو ہے یہ ان کی جسمانی محبت ہے، ان کے چرچز میں جو ہے وہ محبت کا معیار اس طرح سے ہوتا ہے۔ پھر وہ اس بات کو اس طرح سے لیتے تھے کہ یہ جو ہے ان کی تعلیم ہے، ان کے استاد نے، ان کے رہنما نے انہیں تعلیم دی ہے
کہ تم خون پیا کرو، اور ان کے یہ اپنے بچوں کو ذبح کر کے ان کا خون پیتے ہیں۔ اور پھر ایک اور بہت ہی غلط انداز اس آیت کے بارے میں جو لیا جاتا تھا کہ ان کے پیروکار نے جو ہے وہ خاندانوں میں تضاد پیدا کیا ہوا ہے، اور اس آیت کو وہ مرکزی نمونہ بنا کر پیش کرتے تھے کہ ان کے استاد نے یہ کہا کہ میں اس دنیا میں اس لیے آیا ہوں کہ بیٹا جو ہے وہ باپ کی مخالفت کرے، ماں جو ہے بیٹی جو ہے وہ ماں کی مخالفت کرے، بہو جو ہے وہ ساس کی مخالفت کرے، اور یہ ایک انتشاری گروہ ہے، یہ ایک انتشاری گروہ ہے۔ اور پھر کلام خدا کی ایک اور بڑی برکت کو وہ اس طرح سے بھی بیان کرتے ہیں کہ یہ جو ہے گروہ جو ہے یہ آگ لگانے والا گروہ ہے، یہ زمین پر رہنے والی قوموں میں جو ہے وہ آگ نازل کرتے ہیں، یہ آگ لگانے والے ہیں۔ اور اس لیے جب روم کو جلایا جا رہا تھا مسیحوں کو پول کے ساتھ باندھ کر، تو وہاں پر نیرو بادشاہ جو ہے وہ بڑے چین کی بانسری بجا رہا ہے کہ یہ قوم جو ہے وہ آج اپنی ہی آگ میں جل رہی ہے، یہ قوم جو ہے وہ لوگوں میں گھرانوں میں انتشار پیدا کرتی ہے، ان کے گھرانوں میں انتشار پیدا کیا جائے۔ لیکن در حقیقت اس آیت کو اگر ہم اپنی زندگیوں کے لیے برکت کا باعث بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں جو ہے وہ ایک خوبصورت آیت پر ہمیں نگاہ کرنی پڑے گی، اور ایک لفظ پر نگاہ کرنی پڑے گی، اور وہ لفظ جو ہے وہ یونانی زبان کا لفظ ہے مچارن۔ اور اس لفظ پر جب ہم نگاہ کرتے ہیں تو وہ کسی ایک ایسے خاص اعلیٰ تیز آلہ کو بیان کرتا ہے جو گوشت کو جو ہے وہ جدا کرتا ہے، ہڈی اور گوشت کو کاٹ کر اس طرح سے جدا کرتا ہے کہ وہ کھانے کے استعمال میں لائی جا سکے۔ اور یہ جو اوزار ہے یہ عام طور پر مچھلی کاٹنے کے وقت استعمال ہوتا ہے، تیز دھار۔ اور جب ہم اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس آیت کو ہم عبرانیوں کی ایک آیت کے ساتھ ہم روح کے لحاظ سے جب سیکھتے ہیں تو پھر ہماری بات جو ہے وہ بآسانی سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ کون سی تلوار ہے۔ یہ نہ تو فوجی تلوار ہے، نہ یہ جسمانی تلوار ہے کہ جس سے ہم جسم کو کاٹ کر بدنوں سے الگ کر دیں گے۔ یہ کون سی تلوار ہے جس کی بات خداوند یسوع مسیح یہاں پر کر رہے ہیں؟ اور جب ہم اس تلوار کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اس بات کو سمجھنے کے لیے عبرانیوں کا مصنف اس کا 4 باب اور اس کی 12ویں آیت میں ہمیں لکھا ہوا ملتا ہے، کیونکہ خدا کا کلام زندہ اور مؤثر اور ہر ایک دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور جان اور روح اور بند اور گودے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے، اور دل کے خیالوں اور ارادوں کو جانچتا ہے۔ اب اس آیت پر جب ہم نگاہ کرتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ تلوار تو روح کی تلوار ہے۔ جب یہ تلوار چلتی ہے تو پھر ایک ہی گھر میں رہنے والے ایماندار لوگ جو ہیں، جو مسیح پر ایمان لے کر آ چکے ہوتے ہیں، وہ غیر ایماندار کے ساتھ بیٹھ کر ان کا زندگی بسر کرنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کے نظریات تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اور تبدیل کرنے کی وجہ کیا ہے؟ وہ خدا کا کلام ہے۔ خدا کے کلام کی تلوار ان کے ذہنوں پر چل چکی ہے، اور خدا کے کلام کی تلوار نے گناہ کی ساری بری تاثیروں کو جو ہے وہ کاٹ کر جو ہے وہ ہماری روح سے جدا کر دیا ہے۔ اور اب وہ روح جو ہے وہ جس میں ہم پیدا ہوتے ہیں، اور اس کے بارے میں یوحنا کی انجیل کہتی ہے کہ جو روح سے پیدا ہوتا ہے وہ گناہ نہیں کر سکتا۔ اب اس دنیا کے لوگ جو گناہ کی حالت میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ ایک ایسے شخص کے ساتھ، یا ایسا شخص جو مسیح کو قبول کر لیتا ہے، جو نئے سرے سے پیدا ہو جاتا ہے، جو روح میں پیدا ہو جاتا ہے، وہ کس طرح سے جو ہے وہ ان کے ساتھ میل ملاپ رکھ سکتا ہے۔ اب آخری باتوں کے ساتھ جو ہے وہ میں آپ کو تک یہ برکت پہنچانا چاہتا ہوں کہ یہ کام جو ہے یہ صرف مسیحی ایماندار ہی کر سکتے ہیں، جن پر یہ روح کی تلوار چل چکی ہوتی ہے۔
وہی جو ہے وہ اپنے رشتوں کی قربانی دے سکتے ہیں، وہی اپنے رشتوں کو جو ہے وہ خدا کی محبت سے کم تر جانتے ہوئے جو ہے وہ خدا کے نام کے لیے جو ہے وہ اپنے آپ کو وقف کرتے ہیں۔ تو خدمت کا پیمانہ جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ جب پطرس سے خداوند یسوع مسیح نے پوچھا کہ اے پطرس، بریونہ تو مجھ سے کتنی محبت رکھتا ہے؟ کیا اپنے بہن بھائیوں، رشتہ داروں، دوستوں سے زیادہ مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ یہ معیار جو ہے وہ خدمت میں خدا نے سٹینڈرڈ مقرر کیا ہوا ہے، اور آج جتنے ایماندار مسیحی جن پر یہ تلوار چل چکی ہوتی ہے وہ اپنے رشتوں کی پرواہ نہیں کرتے، وہ اپنے بدن کو کٹنے کی پرواہ نہیں کرتے کہ میں مر جاؤں گا، میرے ساتھ کیا ہوگا۔ رسول یہ سب جانتے تھے، لیکن دیکھیں کتنی جو ہے وہ ہمت کی بات ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری مخالفت ہوگی، ہم جانتے ہیں کہ ہم پر لعن طعن کیا جائے گا، ہم جانتے ہیں کہ ہمیں رد کیا جائے گا، ہم جانتے ہیں کہ ہماری غیر قومیں جو ہیں وہ ہماری متلاشی ہیں، لیکن پھر بھی رسول بھی اس پیٹرن پر چلے، شاگرد بھی چلے، اور آج بھی جس پر یہ روح کی تلوار چل جاتی ہے، جب وہ گناہگار کو جدا کر دیتی ہے، گناہوں کو جدا کر دیتی ہے، تو پھر وہ جو ہے وہ اپنے آپ کو والنٹیئر طور پر خدا کے سامنے پیش کرتا ہے، اور یہ بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا کام ہے، بہت بڑی خدمت ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا، اس کے باوجود ہم خدا کی پیروی کرتے ہیں، ہم اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ اور اسی آیت میں خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے کہ جو اپنی صلیب اٹھا کر میرے پیچھے چلتا ہے وہ میرے لائق ہے۔ اور یہ سارے متن کا لب لباب ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ مسیح کے پیچھے چلنا ہے تو دکھوں، مصیبتوں، پریشانیوں کی جو ہے وہ بات جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہوگی۔ اگر کسی خادم کے ساتھ یہ باتیں نہیں ہوتی تو پھر اس کی خدمت خطرے میں ہے، اس بات کو آپ ذہن نشین رکھیں۔ اگر وہ مسیح کی خاطر دکھ نہیں اٹھا رہا، اس کے زندگی میں خوشحالی ہے، برکت ہے، تو پھر اس کو سوچنا پڑے گا کہ کیوں میری زندگی میں جو ہے وہ خدا کام نہیں کر رہا۔ مجھے اور آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے یہ سوچنے کی توفیق بخشے کہ کیا میں نے مسیح کی خاطر وہ صلیب اٹھا کر اس کے پیچھے چل رہا ہوں یا نہیں چل رہا۔ خداوند ایسا سوچنے کا مجھے اور آپ سب کو بڑا بھاری فضل بخشے۔ آمین۔